تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے زمانے میں ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی اور ہر طرف حق کو ماننے والے اور حق کو جھٹلانے والے رہے، اور ہر طرف سے حق والوں کا اور باطل والوں کا مقابلہ رہا، چیلنج رہا، اور چاہے حالات جیسے بھی ہو ہر انبیاء کرام نے اپنے زمانے میں حالات سے مرعوب ہوئے بغیر، ڈرے بغیر، پیچھے قدم بڑھائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو دین حق دے کر بھیجا تھا، اور جس پیغام کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو بھیجا تھا، حضرات انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں کھل کر اور ڈٹ کر پورے طریقے سے حق کی آواز کو بلند کیا۔ ہمارے آج کی اس تقریر کا عنوان ہی یہی ہے کہ حق کی آواز کو بلند کرو۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان کی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، آپ دنیا کی تاریخ کو شروع سے پڑھ لیں گے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہو جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب ظالموں نے ظلم کیا اور حق والوں کے حق کو چھینا گیا اور باطل طاقتیں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے لگی اور ہر طرف ظلم ہونے لگا اور ناانصافی ہونے لگی، عدل و انصاف کو ختم کیا جانے لگا، تو اس موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام ڈر کر چپ نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا اور لوگوں کے حقوق دلانے کی فکر کی اور لوگوں کو بتایا، اور پوری دنیا انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا اس پیغام کو بلند کیا اور حق کی آواز کو بلند کیا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد جتنے بھی حضرات انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، حالات کو پڑھ لیجئے۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جب بھی ان کا زمانہ رہا ہے، یہ دور کے اندر دو چیزیں آپس میں لڑتی رہی، مقابلہ ہوتا رہا، چیلنج ہوتا رہا۔ ایک طرف حق تھا تو دوسرے طرف باطل تھا، ایک طرف انصاف تھا تو دوسرے طرف ناانصافی تھی، ایک طرف سچائی تھی تو دوسری طرف جھوٹ تھا۔ اس طریقے سے دونوں کے ماننے والے تھے اور دونوں کے چاہنے والے تھے، اور دونوں کا جو مقابلہ چلتا رہا ہے وہ آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جب سے وہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہے اور مختلف پیغمبر آتے رہے، جس کی تعداد محدثین کرام بتاتے ہیں تقریباً 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ میں اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ انہوں نے جب زندگی گزاری اور لوگوں کو انصاف کی باتیں بتائی، تو اس وقت کے جو ظالم تھے، جو بادشاہ تھے، اور اس وقت کے جو ظالم حکمراں تھے، ان لوگوں نے ان کو چیلنج کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم جو حق کی آواز کو بلند کر رہے ہو، انصاف کی آواز کو بلند کر رہے ہو، اس آواز کو تم بند کر دو، ورنہ ہم تم کو ختم کر دیں گے، تم کو تمہارے بستی سے نکال دیں گے، تمہارے جو اولاد ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، تمہاری جو جائیداد ہے اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، اور تم کو ہم اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اس طریقے کے اس دور کے بھی ظالم حکمرانوں نے ان سے کہا، لیکن قربان جائیے حضرات انبیاء کی زندگی پر، حضرات انبیاء نے کبھی کسی سے ڈر کر حق کی آواز کو
چھپایا نہیں بلکہ بلند کیا، اور علل اعلان یہ کہا کہ ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو جو ایمان دیا ہے، یہ ایمان ایک ایسی صفت ہے جب کسی بندے میں یہ آ جاتا ہے تو اس کے دل میں ہر ایک کا خوف نکل جاتا ہے، سوائے اللہ کا خوف رہتا ہے۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں تمام کے خوف سے آزاد ہونے ہی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اگر آ جائے دل میں حقیقی معنی میں تو وہ بندہ کسی دوسرے مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے، اگر وہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول کو پیغمبر کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ پیغمبر اس مذہب کو اور اس دین اسلام کو دیگر جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کے اوپر غالب کرے، اور ان تمام مذاہب باطلہ پر دین اسلام دین حق غالب آ جائے، ولو کریہ المشرکون، اگرچہ کہ کافرین کو مشرکین کو یہ بات کتنی ہی سخت ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ اسلام کو بلند کریں، آپ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اور دنیا کے اندر جتنے باطل مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے اوپر دین حق کو غالب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رسول اور پیغمبروں کو بھیجا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حق اور باطل اور اسی طریقے سے انصاف اور ناانصافی کی جو لڑائی کا تذکرہ یہ فرمایا ہے، یہ فرما کر امت کو ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہو مومنین کو چاہیے کہ ڈر کر نہ بیٹھے، بلکہ ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اللہ نے جو پیغام انبیاء کرام کے ذریعے سے بھیجا، اور جو چیز حق ہے اور جو آواز حق ہے اس آواز کو بلند کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تم کو بلند کرے گا۔ معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو پوری سیرت یہی بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے آواز کو بلند کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ کا جو دین تھا اس کو پھیلانے کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی، اور جہاں جہاں بھی لوگوں کے حقوق طلب کیے جاتے تھے، لوگوں پر ظلم ہوتا تھا اور لوگوں کے اوپر ناانصافی ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا مشن یہی بنایا تھا کہ آپ ہر موقع پہ حق کی آواز کو بلند کرتے، اللہ کے پیغام کو بلند کرتے اور انصاف دلاتے، اور جن لوگوں کے حقوق چھینے جاتے ان کے حق میں آواز کو بلند کرتے، اور اس کے لیے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور نبی اور کسی اور پیغمبر کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ آگے ہی بڑھتے رہے، اور وقت کے جو سرداران قریش تھے اور جو ظالم تھے اور جو دشمنان اسلام تھے، آپ نے پورے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا اور طرح طریقے سے آپ کو ستایا اور آپ کو مشکلات کے اندر ڈالا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور ان سے یہ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اس پیغام کو پھیلانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب بھی ظلم ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف آواز کو بلند کرتے تھے اور مظلوم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں اور کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں وہ پورے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور ان کا جو دین ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں پر بے دینی کو پھیلایا جائے، اور وہ لوگ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں غیروں سے، ہم ڈرتے ہیں ظالم حکمران سے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ حالانکہ ایمان تو وہ ہے جو بندہ جب وہ کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف رہتا ہی نہیں۔ ما سوی اللہ سے
ڈرنا یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ لوگوں نے ابھی بقرعید کے موقع پر سنی کہ کتنے طریقے سے ان کی زندگی میں امتحانات آئے اور کتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو چیلنج کیا اور ان کو دھمکیاں دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرہ بھی کسی سے نہیں ڈرے اور کسی سے مرعوب نہیں ہوئے اور کسی بھی ظالم کے آگے آپ جھکے نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور اللہ کے پیغام کو پھیلایا اور حق کی آواز کو بلند کیا۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات دیکھ ہی لیجئے۔ حالات ہم پڑھتے ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے اور دل ہمارا روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں اور کس طریقے سے دشمنان جو اسلام ہیں وہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کس طریقے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آئے دن ہمارے نوجوانوں کا قتل ہوتا ہے، ماب لنچنگ ہوتی ہے، آئے دن کسی بزرگ کو پکڑ کر اس کی داڑھی کاٹ دی جاتی ہے اور اسے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے، آئے دن کسی اچھے نوجوان کو جو اچھی تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی اچھا صلاحیت رکھنے والا نوجوان ہوتا ہے تو اس گیا فلاں شہر میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، فلاں شہر میں ایک مسلمان تھا جس کو ہجوم نے پیٹ پیٹ کر قتل کیا، فلاں علاقے کے اندر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، فلاں علاقے میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ حالات ایسے دیگر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ اب بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بن رہے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی تھی اس امت کو امت بنانے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی ہم مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ہی ہیں جو اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں، اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں اور اپنوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے، ہندوستان سے ختم کر دیں گے، اور وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں، چھپ کر نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب نیوز پر ڈبیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں، ایک سامی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان سے ختم کر دیں گے اور وہ کمزور ہوں گے اور ہم ان کو انہی کے لوگوں سے کمزور کریں گے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ ہم کو دوسروں کو لے جا کر اور غیروں کو لا کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اس طریقے سے ان کی جو طاقت ہے وہ وہیں ختم ہوگی اور اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو یہاں سے ختم کر دیں گے۔ علل اعلان کہتا ہے، نیوز پہ بیٹھ کر کہتا ہے، اور جس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی جو جماعت جو فرقہ طاقتور ہے اس کو ہم اس فرقے کے اوپر مسلط کر دیں گے جو کمزور ہے، جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو دبائے گا، آپس میں لڑائی چلتی رہے گی اور دوسرے علاقے میں بھی ایسا ہوگا۔ اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے اور اس طریقے سے ہمارا جو مشن ہے وہ مشن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ علل اعلان کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے تھے غیر کو بھی اپنا بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ ذرا تو ہم رحم کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کہ آپ نے کتنی مشکل سے اس امت کو امت بنایا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، تو عرب کی کیا حالت تھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا، خون بہایا جاتا تھا اور تلوار تیز ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں مار دی جاتی تھی، پیٹ چاک کیے جاتے تھے، ذرا سی بات پر لڑائی ہوتی تھی، 100 سال 200 سال 300 سال لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی بہترین امت بنایا اور اس امت کا بہترین طبقہ بنایا اور ان کے درمیان ایسی محبت کو اور ایسے بھائی چارگی کو پیدا فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے خاطر اپنے جانوں کو قربان کرنے والے بن گئے۔ اتنے بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں
کہ صحابہ کرام جب ایمان میں آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہوں نے پائی اور انہوں نے ایمان کو سمجھا اور ایمان پر عمل کیا، تو یہی وہ جو آپس میں لڑا کرتے تھے، یہی وہ تھے کہ پانی کے لیے اپنے بھائی کے پانی پلانے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ ایسی ایثار، ایسے ہمدردی اور ایسی محبت یہ کہاں سے آئی؟ یہ مسلمانوں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو تعلق ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہترین ایک بنیاد ہے، ایک دیوار کی طرح۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیوار کیا ہوتی ہے؟ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی رہا، تابعین کے زمانے میں بھی رہا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی رہا، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی رہا۔ اختلاف ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کے مخالف ہونا یہ سب سے گئی گزری بات ہے۔ مسلمان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی اسی محنت کے لیے گزار دی ہے، اور ہم اور آج کی جو امت ہے اس امت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں۔ اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کو اپنا جو ضرب ہوتا ہے وہ بلند کرنا پڑتا ہے، بلند ہمتی اس کے پاس ہونا چاہیے، وسیع النظری اس کے پاس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، گرچہ کہ دوسرے مسلک کے ہیں، دوسرے ان کی جماعتیں ہیں، لیکن چونکہ ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو برداشت کریں، ان کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں۔ اس لیے کہ انسانیت کی بنیاد پر بھی ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بتایا ہے، جب ہم انسان ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ جب کلمہ پڑھنے والا ہمارا مومن بھائی ہے تو کیا ہم اس کا احترام نہ کریں؟ آج دشمن طاقتیں جو ہیں ہمارے خلاف برا کھلا عام طریقے سے وہ محاذ بنا چکی ہیں اور وہ للکار رہی ہیں اور وہ ہم کو ختم کرنے کی سازش میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ آپس ہی میں لڑ رہی ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک مومن کی صفات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی بہترین امت کو تیار کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، اگر اس دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرو اور ظلم کے خلاف میں اپنی آواز کو بلند کرو۔ معزز سامعین، لیکن ہماری بے حسی ایسی ہے کہ آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں، ہم کو دوسری کنٹری میں جانا نہیں ہے، دوسری کنٹری کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آج خود ہمارے اس ملک ہندوستان کے حالات پر نظر ڈال دیجئے کہ کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ وہاں کا ہے، یہ واقعہ وہاں کا ہے، یہ واقعہ وہاں کا ہے، ہم تو سیف ہیں، ہم تو محفوظ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ مثال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، مثلا اگر انگلی کٹ جاتی ہے تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ہاتھ بھی محسوس کرتا ہے، دماغ بھی محسوس کرتا ہے، پیر بھی محسوس کرتا ہے، دل بھی محسوس کرتا ہے۔ الغرض اگر بخار ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سر یہ کہے کہ تجھ کو مار لگا ہے، تو جان تیرا کام، میں نہیں جانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم واحد کی طرح کہا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور حالات کو سمجھے اور ہم جاگ جائے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ آج دشمن طاقتیں جن کے پاس تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حرکت میں ہیں، اس کے باوجود وہ متحد ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہیں، قرآن بھی ایک ہے، تمام چیزیں ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے مخالف بن رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ لاکھوں بتوں کو
پوجنے والے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ مسلم قوم جن کا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، دین ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے ہیں۔ تو ذرا بتائیے کہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اور جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اور جہاں بھی مسلمانوں کے حقوق چھینے جاتے ہیں وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ ہم حق کی آواز کو بلند کریں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ معزز سامعین کرام، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مجھے ظالم پر اتنا غصہ نہیں آتا ہے جتنا کہ مظلوم پر آتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو مولانا نے فرمایا، مظلوم پر غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اسے سہتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کرتا ہے، تو مجھے ظالم سے بڑھ کر اس پر غصہ آتا ہے۔ معزز سامعین، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہمدردی دل میں رکھنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا درد رکھنے والا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ حالات جیسے بھی آئیں، ہم تمام کو چاہیے کہ حکومتیں جیسے بھی ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہو، ہم کو چاہیے کہ ہمارا جو دین حق ہے اس کو بلند کرے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ ایک ہے بے خوف ہونا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بقرعید گزری، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس کرناٹکا میں بھی بہت سارے قوانین بنائے گئے، اور ہماری جو قربانیوں کے جو جانور تھے ان کے سلسلے میں ہم کو بہت ہی زیادہ پریشان ہونا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے قربانی ادا کی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فریضہ دیا تھا اس فریضے کو پورا کیا ہے، اور یہ جواب دیا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو مسلمان ڈرتا نہیں ہے، بے خوف ہو کر ثابت قدمی کے ساتھ وہ اپنا جو دین حق ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی چند دنوں پہلے ایک ریاست میں قانون پاس ہوا۔ وہ قانون کیا پاس ہوا کہ اگر کسی کے 2 سے زائد بچے ہیں تو ان کو جو سرکاری طور پر ہم کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ نہیں ملے گی۔ مثلا آدھار کارڈ نہیں ملے گا، راشن کارڈ نہیں دیا جائے گا، اور اسکولوں کے اندر ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا، اور جو مختلف جو سرکاری اسکیم ہے وہ نہیں ملے گی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دن یہ قانون بنا اس ریاست میں، اس کے دوسرے دن ہی ایک عورت نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ آپ بتائیے کہ کیا کرے گی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انسانیت کو جو پال رہے ہیں وہ ہماری حکومت پال رہی ہے، حالانکہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کو جو پالنے والا ہے وہ تمہاری حکومت نہیں ہے، وہ تمہارا MLA نہیں ہے، وہ تمہارا PM نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو پالنے والا وہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس قانون کا آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اور آپ حضرات کو یہ بات اچھی طریقے سے سن لینا چاہیے کہ جب بھی لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی جب بات آتی ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جن کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ ان لوگوں نے کنٹرول کرنے پر اور آبادی کے کنٹرول کرنے پر قانون بنائے ہیں۔ جیسے کہ فرعون نے بھی کہا تھا، اور فرعون کیا کہا کرتا تھا کہ اس کو اس کے نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو فرعون عنقریب ایک بچہ ایسا آنے والا ہے جو غریب ہوگا، جس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، لیکن تیری اس حکومت کے ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے وہ ڈر کر کیا کرتا تھا؟ نومولود بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی کسی نے کہہ دیا ہے، اس وجہ سے وہ ایسے قانون لا رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دوسرے دن ہی بتا دیا کہ تم جو بھی قانون بنانا چاہو بنا لو، لیکن تم خدا کے سامنے تمہارا کوئی قانون چلنے والا نہیں ہے، اور انسانوں کو پالنے والا اور انسانوں کو زندگی دینے والا اور انسانوں کو زندگی اور موت و حیات دینے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اس کے سامنے تمہارے قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور حالات کو پرکھیں، اور خاص طور سے ہم تمام کو چاہیے کہ ایسے حالات میں متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، اس لیے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو ہمارے اندر ایک طاقت ہوگی اور جب ہمارے اندر اتحاد آ جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اکثر صحابہ جو ہیں معاشی حالت کے اعتبار سے بہت کمزور تھے،
لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اتحاد تھا، ان کے اندر ایمان مضبوط تھا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، اور وہ اپنے رسول کے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکموں پر مر مٹنے والے تھے، اور اللہ کے احکام کو پھیلانے والے تھے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تھوڑی ہی سی جماعت کے اندر ایسا طاقت اور ایسا اتحاد جو پیدا کیا کہ دیگر جو اقوام تھے، قیصر و کسریٰ تھے، جن کے پاس بڑی بڑی طاقتیں تھے، بڑی بڑی فوج تھے، لیکن وہ اپنے محلوں میں رہتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے، اور نام لینے ہی کے ساتھ ان کے پیشانیوں کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر اتحاد تھا۔ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف ہم مار کھا رہے ہیں۔ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اب تمام کو چاہیے کہ ان حالات کو سمجھتے ہوئے ابھی وہ وقت دور نہیں کہ آگے جا کر یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ جب شادی کریں گے تو آپ کو اولاد پیدا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی، تب کیا کریں گے؟ ہم کو ڈرنا نہیں ہے، حالات کے حساب سے چلنا ہے، ملک کے قانون کو لے کر چلنا ہے، اور ملک کا قانون یہی ہے کہ یہاں پر ہر شخص کو اس کے مذہب کی بنیاد پر آزادی دی گئی ہے۔ ہر شخص اپنے مذہب کے اعتبار سے جیسے چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ جو غیر طریقے کے قانون لائے جا رہے ہیں یہ بھی قانون کے خلاف ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ان کے خلاف آواز کو بلند کرے، اور جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یا جہاں بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، میرا اور آپ کا اور پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حق میں آواز کو بلند کرے۔ اس لیے کہ شاعر یہی کہتا ہے کہ یاد کرتا ہے زمانہ ان لوگوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان لوگوں کو جو روک دیتے ہیں بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔